آج کا عروس آل رسول اولاد علی ابراہیم سمرقندی رضی اللہ ان کا عروس ہے. ان کا زین الدین عمر مدنی تبو تابعین 1200 سال پرانا مزارات ہے. سب اپنے پاس کاغذ ہے موڑی بھاشا موڑی بھاشا کاغذ ہے. یہ کاغذ ترجمہ کیا 2007 میں مراٹھی میں. یہ کاغذ اپنے پاس 1200 سال پرانا. 1200 سال امام موسیٰ قاضی جعفر صادق کا فرزند کون موسیٰ. آپ کدھر دیکھنا ادھر دیکھنا امان سنا موسیٰ قاضی کدھر گیا آپ کا دماغ ادھر ہے. فرزند موسیٰ قاضی رضی اللہ عنہ کا فرزند ابراہیم سربگت. موسیٰ قاضی میں کتنا اولاد ہے 50 اولاد 4 بی بی ہے. یہ میں کی دیدی سے ایک لڑکا ہے کس کو موسیٰ قاضی. ان کا اولاد میں خواجہ معین الدین. ادریس کا بھائی ہے کون ابراہیم سربگت. ان کا عروس ہے آج. عمر مدنی کا جنازہ یہ پڑھا ہے سب لکھا ہے. ان کا بارے میں تھوڑا مختصر میں ارمان مولانا تھوڑا مختصر میں پڑھے گا بتائے گا مختصر میں. پھر ایک نعت بننے کا عارف آیا. دوسرے کون دوسرے ایک لڑکا ہے بولا ہے ناگپور سے ایک نعت. پھر اپنے کو فل پیش کرے گا. باہر کے لوگ آیا سب کو جانے کا ہے. عثمان بھائی بولے جلدی جانے کا ہے تو تھوڑا ہے فاتحہ قبول آنا چاہیے. قاضی صاحب انشاءاللہ تھوڑا مختصر میں ابراہیم سمرقندی. دوسرا حبیب البصری عباس الحاروی احمد البلخی علی البغدادی یہ سب تابعین ہیں تبو تابعین. ان کا ساتھی لوگ سورت میں کدھر کون سی جگہ تابعین کا مزار راندیڑ میں. ان کا ساتھ میں لوگ آئے. اب اپنے ادھر قدر میں یہ آپ کا پڑھتا تھا فخر الدین شاہ. یہ آپ کا بھائی کا پاس ہے نام سلسلہ صاحب ہے ان کا پاس سجرہ میں ہے. فخر قاضی فخر الدین شاہ ان کا مزار ہے ادھر قاضی جامعہ مسجد کا. ایسا بڑا ہستی لوگ ادھر. ایسا اپنے لوگ کیا ہوا قدر ہے. معلومات چھوڑو قدر چاہیے نا پہلے. معلومات بعد میں آئے گا. سب آدمی خواجہ کا پاس جا رہا تاج الدین باغ کے پاس جا رہا ادھر نہیں آ رہا کوئی. میں آج میں ہی بولا عمر مدنی کا اپنے انتقال ادھر نہیں آنا چاہیے. مدینہ میں آپ کوئی ٹینشن نہیں قرآن سنے گا. ادھر کیا کتا آئے گا سمجھے نہیں. خواجہ کا بشارت میں سب کرنا اوکے. ادھر انتقال نہیں آنا چاہیے. تو تھوڑا مختصر میں بولے گا ان کو بمبئی جانے کا ہے ان کو پونے کا جانے کا ہے ان کو جالنے جانے کا ہے. تھوڑا بیٹھنے کا کاشف بسم اللہ تھوڑا مختصر میں بولا. پھر ایک آدمی نعت پڑھے گا. ابا احمد محمد امین احمد ابا رکھا ان کا ابا محمد امین الدین احمد امین احمد ان کا ابا سالمیہ قادری. دونوں کے ایک ٹائم میں خلافت دیا. کون قادریت اللہ ان کا اولاد ہے تینوں. قادریت اللہ کیا نام رکھا محمد امین نہیں صحیح ہے غلط ہے. یہ جامعہ مسجد ان کا مزار ہے. سالمیہ قادری کو ان کا ابا کو ایک ہی ٹائم میں خلافت دیا. کون دیا قادری دولہ جشتی دولہ یہ باقی کیا قادری دولہ کا عبد المقتدر عبد القدیر ان کا اولاد ہے تین. باقی آپ کا بھائی اور بھائی سالمیہ قادری کا ساتھ میں پیر بھائی خلافت میں پیر بھائی. شہر چنل کا قاضی کون بنا ہے خلافت کون دیا فضل الرسول عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اولاد فضل الرسول. قادر مقتدر آقا عبد القدیر
ان کا सालिमिया काजी ताजदार जुन्नर, अब जुन्नर को उनका मुझे तो मालूम नहीं, हमारे पीर कौन है ये अय्यूब भाई साहब को मालूम है। हमारा सलाम उनके भेजता किसको, सालिमिया काजी की, सालिमिया काजी का सलाम अपने को भेजता। बीच में कौन है ये पड़ास्ती है, कौन आपका अब्बा, ये मैं ही बोलने कुछ, मोहम्मद अमीनुद्दीन नाम रखा, कौन रखा, कादी दूर क्या रखा, मोहम्मद अमीनुद्दीन, दीन का अमीन, दीन का अमीन का मतलब क्या, अमीन का होता क्या, मौलाना लोग नहीं था, अमीन का होता क्या, अमानतदार, दीन का अमानतदार, कौन रखा, उनका पीर। माशाअल्लाह वाले गाँव का ऐसा काजी नहीं बनाया अभी तक, नहीं पक्का काजी बनाने का है, नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बेशुमार और लाजवाल खूबियों के हामिल हैं, आप कुतुब हैं, समात करें थोड़ी देर तवज्जो दें, आप कुतुब हैं, आप रोशन ज़मीर हैं, आप तजल्ली इलाही के हामिल हैं, आप जलवे इलाही से मुनव्वर हैं और आप आले रसूल और शेखुल हदीस भी हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम इब्राहिम अन-नक़ीब समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखें, सिर्फ 9 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ का हिफ्ज़ किया, यानी हाफिज हो गए सिर्फ 9 साल की उम्र में। फिर आला तालीम के लिए और मजीद देखे आप, सोने पे सुहागा क्या है, ऐसे असातिज़ा इकराम की बारगाह में आपने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया है, यानी इल्म हासिल किया है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आला तालीम के लिए आप दिगर और बड़े बड़े असातिज़ा इकराम की बारगाह तक रसाई हासिल की, इन मुक़द्दस उलमा सूफिया की बारगाह में तालीम जारी रखा। लेकिन इस दौरान, यानी असातिज़ा इकराम तो बहुत थे, लेकिन इस दौरान एक ऐसे उस्ताद की बारगाह में आपने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया, यानी इल्म हासिल करने के लिए गए कि जिनके इल्म व इरफान और फ़िक़ही इल्म का कोई सानी नहीं मिलता था। वो कौन है, वो ज़ात मुक़द्दसा कौन है, आगे समाप्त करेंगे, आप मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने ही आप पर ख़ास तवज्जो फरमाई, ये शख्सियत ने ही हज़रत इमाम इब्राहिम अन-नक़ीब समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर ख़ास तवज्जो फरमाई और बहुत मेहनत किया आपने, और आपको इल्म का मेहरे दावा बना दिया। उस शख्सियत का नाम वक्त के जज्जद आलिम दीन, लाजवाल फ़क़ीह, यक्ताए ज़माना इमाम, आलिम रब्बानी, फ़क़ीह लासानी, कौन, 4 इमामों में से फ़क़ीह इमाम हज़रत इमाम मालिक, जो कि दूसरे इमाम हैं, फ़क़ीह मसाइल जो इमाम है, दूसरे इमाम है हज़रत इमाम आज़म के बाद। हज़रत सैयदना इमाम इब्राहिम अन-नक़ीब समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इल्म हासिल किया था। इतना इल्म आपको दिया हज़रत सैयदना इमाम मालिक ने, न सिर्फ ज़ाहिर इल्म बल्कि बातिनी इल्म से भी आपको नवाजा है। हज़रत इमाम मालिक की किताब मशहूर किताब है, मौता इमाम मालिक, हदीस की किताब है, बहुत मशहूर किताब है। हज़रत सैयदना इमाम इब्राहिम अन-नक़ीब समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत और बड़े जुनून के साथ उस किताब का मुताला किया करते थे, और ये मामला हज़रत इमाम मालिक देखा करते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आप स्पेन और इजिप्ट का रुख किया, किसके लिए, इल्म हासिल करने के लिए। जब आप स्पेन में कदम रखा तो आपने शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत अल्लामा यहिया इब्न मज़रउल कैस से मज़ीद हदीस मुबारका की तालीम हासिल की। और आप जब इजिप्ट तशरीफ़ ले गए, यानी मिस्र तशरीफ़ ले गए, उस वक्त के अकाबिर उलमा, यानी बड़े बड़े असातिज़ा इकराम जैसे हज़रत लैस इब्न सअद, अब्दुल्ला इब्न वहाब और अब्दुर्रहमान बिन कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन की बारगाह में आपने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया, और फिर आप शेखुल हदीस बन गए, यानी हदीसों के शेख बन गए। आपको लाखों हदीसें मुबारका ज़बानी याद है, 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों अहादीस मुबारका ज़बानी याद है।
اور ان لاکھوں میں سے 10,000 حدیث مبارکہ ایسے ہیں جس کو آپ نے سند اور راوی کے ساتھ یاد رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر حدیث کے راوی اور ہر حدیث کی سند، ایک حدیث کے کتنے راوی ہیں، کتنے صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے، سب کو 10,000 حدیث مبارکہ ایسی یاد ہے آپ کو روایت کے ساتھ. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں آپ، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جب آپ تعلیم حاصل کر لیے تو پلٹ کر پھر اپنے استاد، چہیتے استاد حضرت امام مالک کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. چونکہ حضرت امام مالک آخری وقت میں بڑے بیمار چل رہے تھے، ذوق کا عالم تھا، کمزوری لاحق ہو گئی تھی. اپنے استاد کا خدمت آخری وقت تک کرتے رہے جب تک کہ حضرت امام مالک اس دنیا سے وصال نہیں فرما گئے. پھر اس کے بعد مدینے سے آنے کا سلسلہ جاری رہا. حضرت سیدنا تبو تابعین حضرت زین الدین عمر المدنی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات اسپین کی سرزمین پر ہوئی. اسپین کی سرزمین پر زین الدین عمر مدنی سمجھا آپ کو سمجھا زین الدین عمر مدنی کو. تو جب آپ اسپین تشریف لے گئے، آپ لوگوں کی توجہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل سادہ انداز میں ہے. جب حضرت اسپین تشریف لے گئے، دیکھیے بہت اہم بات ہے یہ چیزیں بار بار نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت باربرکت چیز ہے، زندگی میں کام آنے والی چیز ہے. یہ ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. سماعت کریں. حضرت تبو تابعین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زین الدین عمر المدنی الحنفی المعروف قطب شاہ فقیر پیر بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ آپ آل رسول بھی تھے، اس لیے کہ آپ آل رسول بھی تھے. اور حضرت سیدنا عمر مدنی کے ساتھ قافلے کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے جنر میں قیام فرمایا. جنر میں قیام فرمایا. بڑی مختصر بیان کر رہا ہوں. جنر کا القریش قبرستان جس میں ہم اور آپ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سیدنا امام ابراہیم النقیب سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں. جنر کا اہل قریش قبرستان جس کو اہل قریش قبرستان بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا برگزیدہ قبرستان ہے اور بابرکت مقام ہے کہ جس کے گود میں بڑے بڑے اولیاء اکرام آرام فرما ہیں. بڑے بڑے اولیاء اکرام. آپ اس روم میں جائیں گے، اس کمرے میں جائیں گے تو حضرت سیدنا احمد البلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارکہ ہے. جیسا کہ حضرت سید آل رسول اولاد علی حضرت سید محب اللہ الحسنی والحسینی نے بھی بیان فرمایا آپ کو. سبھی تابعین ہیں، سبھی تبو تابعین ہیں. تو ایسے ایسے برگزیدہ اولیاء اکرام اس جنر کے اہل قریش قبرستان میں آرام فرما ہے. اور دیکھیے آپ کے اس جنر کی سرزمین میں اہل قریش قبرستان میں حضرت سیدنا عمر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سیدنا عمر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام کتنے تھے، اور یہ بھی بڑے بڑے مقام کے فائز، بڑے بڑے مقام پر فائز تھے یہ اولیاء اکرام. یہاں مزار مبارکہ ہے، آپ زیارت کریں. آئیے سلطان الحمیر حضرت حمزہ اسد الالہی نصر شاہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس اہل قریش قبرستان میں آرام فرمائیں. حضرت سیدنا فقیر درویش شاہ الحمید شاہو شاہ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبرستان میں آرام فرمائیں. فقیر شیخ محمد کمال الدین کلمل شاہ فقیر پیر بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبرستان میں آرام فرمائیں. فقیر حیدر علی شاہ پیر بابا رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی قبرستان میں آرام فرمائیں. اور بہت اسماء ہیں، بہت سارے نام ہیں جن کو بیان کرتا جاؤں تو وقت نکل جائے گا. بے شمار اولیاء اکرام آرام فرما ہے، اس لیے یہ قبرستان بہت بابرکت ہے. اور اس قبرستان میں حضرت سیدنا زین الدین عمر المدنی الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ آستانے میں بڑے بڑے اولیاء اکرام ہندوستان کے کونے کونے سے تشریف لا کر یہاں پر فیوز و برکات حاصل کرتے تھے. کیونکہ ان اولیاء اکرام کو معلوم تھا. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اور یہ اولیاء اکرام صرف اس مقصد سے آتے تھے کہ یہاں پر چلا کریں اور ان اولیاء اکرام سے فیوز و برکات حاصل کریں، اور یہاں پر خضر علیہ السلام کا دیدار اپنی کھلی آنکھوں سے لیں، خواب میں نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے کھلی دیدار کریں. ان اولیاء اکرام کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کے نام بہت لمبے ہیں، بہت بے شمار نام ہیں. کبھی انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا، وقت بہت کم ہے. آئیے حضرت سیدنا زین الدین عمر المدنی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، چونکہ حضرت سیدنا زین الدین عمر المدنی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ بعد نماز مغرب عبادت میں مشغول رہتے تھے. عبادت میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں اس وقت کوئی آ جائے. لیکن حضرت سیدنا امام ابراہیم النقیب سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی اس وقت تشریف لاتے تھے آپ کی بارگاہ میں، تو آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے، اور پھر معرفت اور روحانیت کی بات ہوا کرتی تھی آپ دونوں کے درمیان. جب حضرت سیدنا زین الدین عمر المدنی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا 215 ہجری میں، تو آپ ہی نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. حضرت سیدنا امام ابراہیم النقیب سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی تھی. ایسے برگزیدہ ولی ہیں، یہ ایسے برگزیدہ ولی ہیں کہ جب چونکہ ہر روز کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے 12 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتے تھے ہر روز کا، کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا، کبھی ناغہ نہیں. 12 رکعت آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. لیکن ایک رات جب آپ 19 ذی القعدہ کی رات تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کی نظر سے 5ویں پارے کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ترجمہ ہے، اور جو اللہ کی راستے میں ہجرت کیا وہ زمین میں وسعت والا آسرا پائے گا، بڑی وسیع آسرا پائے گا. یعنی جو اللہ کی راہ میں جب ہجرت کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ، اس کا کھانا پینا، اس کی حفاظت، الغرض کے ہر چیز کا انتظام اللہ خود فرماتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے. جب یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی تو آپ کی کیفیت میں تبدیلی آ گئی، عجیب کیفیت آ گئی. یہ کیفیت آپ کے بازو میں قبرستان ہے 2 بزرگان دین کے. ایک کا نام حضرت شیخ علی البغدادی ہے، اور دوسرے کا نام حضرت احمد البلخی ہے. دیکھیے 2 بزرگان دین ہیں. جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ کون سا مقام ہے؟ یہ روحانیت میں پوچھ رہے ہیں. جب آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو کیفیت میں تبدیلی آ گئی. روحانیت میں بڑے مقام پر جب پہنچے تو پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کون سا مقام ہے اور یہ کون سے مقام کی کیفیت ہے؟ تو حضرت سیدنا امام ابراہیم النقیب سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر کے آپ کو سنا دیا. تو اسی وقت وہ دونوں حضرات، وہ دونوں بزرگان دین آپ کے چہرے پر دیدار الہی کے آثار دیکھا اور سمجھ گئے کہ اب یہ آخری وقت ہے. حضرت سیدنا امام ابراہیم النقیب سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ذی الحجہ 221 ہجری کو داعیِ اجل کو لبیک کہا اور آپ وصال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت سیدنا امام ابراہیم النقیب سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات زندگی ہے. ایک واقعہ، چونکہ واقعات تو بہت بے شمار ہیں، اولیاء کرام کے واقعات
कम नहीं होते, चलते फिरते वो वाकयात में ही रहते, करामात में ही रहते हैं वो। उनकी करामत हमें और आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन रूह में ताजगी लाने के लिए एक वाकया आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। हजरत सैयदना इब्राहिम समरकंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये करामत है, उनकी करामत है। इस बोर्ड में करामत लिखा हुआ है। जब भी आप दरगाह में आए तो बोर्ड को पढ़ें, मकाम क्या है आपके, किस तरह आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए, सब कुछ छोड़ दिया आपने। आपके दौर में एक शेख अहमद नामी शख्स था, शेख अहमद नामी शख्स, उसकी शादी हुई और अल्लाह ने औलाद से भी नवाजा, लेकिन जब भी बच्चा पैदा होता वो 3 बार हक 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 कहता और जिंदा नहीं बचता, इंतकाल कर जाता। उसकी बीवी रो रो कर हजरत सैयदना इमाम इब्राहिम अन्नकीब समरकंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में फरियाद सुनाने लगी। ये आपके ज़ाहिरी ज़िंदगी का वाक़या है, ज़ाहिरी ज़िंदगी आपके दौर में। जब उसकी बीवी रोने लगी, फरियाद सुनाने लगी, तो हजरत सैयदना इमाम इब्राहिम अन्नकीब समरकंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ, रो मत, अब जो तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा वो जिंदा रहेगा, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो जिंदा रहेगा। उसको तसल्ली तो ना हुई, लेकिन दूसरे तरफ चूंकि वली की ज़बान है, रब तबारक व तआला वली की दुआ और वली की ज़बान से निकली हुई बात को रद्द नहीं फरमाता है। जब वो घर पहुंचती है, कुछ दिन के बाद उसके यहाँ बच्चा तवल्लुद होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो 3 बार हक हक तो कहता है, लेकिन इस बार मरता नहीं बल्कि जिंदगी पा जाता है। सुभान अल्लाह, बल्कि जिंदगी पा जाता है।